بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ حضرات محترمین، گفتگو اس پر چل رہی تھی کہ مال میں تقوی کس چیز کا نام ہے، پھر اس کے متعدد مراحل ہیں، فرائض کے اعتبار سے ہے، سنن کے اعتبار سے ہے، اور مستحبات کے اعتبار سے ہے، مباحات کے اعتبار سے ہے۔ وہ تفصیلات آنے کے بعد اب نفر اس بات کا ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو ہم لوگ خرچ کرتے ہیں بحیثیت فرائض ہے یا بحیثیت نوافل ہے یا بحیثیت مباح و جائز ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کیا کچھ میسر آتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں کس شکل میں اور کس درجے میں ہمیں ملتی ہیں، اس کو پھر قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ فرائض کے اعتبار سے ہو، زکوٰۃ کے اعتبار سے ہو، یا نوافل اور صدقات کے اعتبار سے ہو، خیرات اور تعاون کے اعتبار سے ہو، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں گندم کی کھیتی ہوتی ہے، گیہوں کی کھیتی ہوتی ہے، آٹا اور روٹی جس سے آپ بناتے ہیں، گیہوں کی کھیتی ہوتی ہے تو گیہوں کا دانہ کھیت میں مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، ایک دانہ آدمی نے مٹی میں دبایا، انبتت 7 سنابل، اس دانے سے پودا نکلا اور اس پودے کے اوپر بالیں نکلی، بالیاں جو آتی ہیں وہ ایک عام طور پر ایک پودے پر ایک ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایک پودے پر 2 ہوتی ہیں، کبھی 3 ہوتی ہیں، اس سے زیادہ عموماً نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے ایک پودے پر ایک دانے سے ایک پودا نکلا اور پھر اس میں 7 بالیں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے۔ تو ایک دانہ آپ نے مٹی میں ڈالا تھا، اس کی 7 بالیں، اور ایک پودا اس کے اوپر 7 بالیاں، اور ہر بال کی بالی کے اندر 100 دانے، تو ایک دانے کے کتنے بنے؟ 700 دانے بنے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10 عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 کے بدلے اللہ رب العزت کے یہاں کتنے ملتے ہیں؟ 10 ملتے ہیں، اور یہاں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 کے بدلے 700 ملتے ہیں، تو 690 روپے کا فرق آ رہا ہے۔ ایک جگہ قانون بنایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ 1 خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت 10 عطا فرمائیں گے۔ دوسری جگہ قانون بیان فرمایا کہ 1 خرچ کرو گے تو 700 عطا فرمائیں گے،
اور یہ دونوں قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے، دونوں صورتیں، دونوں ضابطے، دونوں باتیں قرآن کریم کی آیتوں میں ہیں، تو 790 کا فرق آ رہا ہے 10 اور 700 میں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ابھی بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے کام سے، تو باہر چلتے ہوئے ایک سائل سامنے آیا اور اس نے سوال کیا، ضرورت مند ہوں، کچھ عطا فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابہ میں نہیں ہے، اور ابتداءً خصوصیت کے ساتھ مالدار صحابہ میں نہیں ہے۔ کچھ صحابہ مالدار ہیں اور کچھ غریب ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابہ میں نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے گئے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا، تو ان صحابہ کا دل نرم بہت ہوتا تھا، اور جب کوئی ہاتھ پھیلا دے تو ان سے جو بن پڑتا تھا وہ ضرور دینے کی کوشش کرتے تھے، چونکہ دل میں نرمی تھی، دوسرے کا دکھ، دوسرے کی تکلیف، ان سے دوسرے کی ضرورت ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کریم نے بیان کیا رحماء بینہم، آپس میں ان میں تعلق بہت زیادہ تھا، محبت بہت زیادہ تھی۔ محبت کے الفاظ تو آج کی دنیا میں زیادہ ہے، لیکن پریکٹیکل محبت ان لوگوں میں زیادہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، ان کے پاس جیب میں دیکھا کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ایک خادم تھے، خادم کو گھر پہ دوڑایا، گھر پہ بھیجا، گھر پہ جاؤ اور دستک دو اور کہو جو کچھ گھر میں ہو لے کر آ جائے۔ وہ کسی غریب کی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ دینا ہے۔ خادم گھر پہ گیا، دستک دی تو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ گھر میں ہو وہ منگایا ہے۔ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ گھر میں سے 6 درہم اٹھا کر لائی، 6 درہم اٹھا کر لائی، 6 درہم اٹھا کر لا کر، اور وہ 6 روپے خادم کو دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے علاوہ گھر کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پکانے کو ہے، نہ کرنسی ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 6 درہم ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا منگانے کے لیے، آٹا خریدنے کے لیے رکھے تھے۔ اب آٹا خریدنے کے لیے بھی پیسے گھر میں نہ آٹا ہے نہ پیسے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ 6 درہم دیتے ہوئے یہ بات واضح کر دی کہ حضرت سے بتا دینا جا کر کہ گھر میں یہی 6 درہم ہے اور آٹا خریدنے کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک یقین ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کروں گا تو وہ مجھے محروم نہیں کرے گا، وہ مجھے زندگی دے گا تو زندگی کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے کچھ اسباب پیدا کرے گا، اور اگر اسباب نہیں پیدا کرے گا تو زندگی نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خادم سے وہ 6 درہم لیے اور اس فقیر ضرورت مند کو دے دیے۔ اب گھر میں کچھ بھی موجود نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اندر سے یقین ہے اور باہر کوئی سبب موجود نہیں۔ عجیب اتفاق، تھوڑی دیر کے بعد ایک ضرورت مند اور آیا، اور وہ عجیب قسم کا ضرورت مند اپنے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت علی سامنے مل گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین، اونٹ بیچنا چاہتا ہوں، اگر آپ خریدنا چاہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو خرید لوں، دل چاہتا ہے، لیکن میرے پاس کیش پیمنٹ نہیں ہے، اگر آپ ادھار بیچنے کی ہمت رکھتے ہوں تو پھر میں خرید دیتا ہوں۔
تو اس اونٹ والے نے کہا کہ آپ سے زیادہ اعتماد والا آدمی مجھے کون ملے گا، آپ تو بہت سچے آدمی ہیں، لہذا آپ کے اوپر اعتماد ہے، اونٹ میں فروخت کرتا ہوں۔ تو اس نے اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فروخت کیا، معاملہ بنا، تو معاملہ بنا 240 درہم میں، 240 درہم میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ خرید لیا۔ کیش پیمنٹ نہیں، اونٹ میرا ہو گیا، پیسے ادا کریں گے۔ اونٹ لے کر کسی جگہ باندھ دیا، حضرت علی وہاں لوگوں کے کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں کوئی آدمی آیا اور اس نے دیکھا کہ اونٹ بہت عمدہ ہے، تو پوچھا لوگوں سے کہ یہ اونٹ کس کا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین کا اونٹ ہے، آپ خریدنا چاہیں تو ان سے بات کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ ہوا، اور اونٹ خریدنے والے نے 300 درہم میں اونٹ خرید لیا اور کیش پیمنٹ پر خرید لیا۔ تو اس نے خوشی خوشی 300 درہم نکالے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اونٹ لے کر چلا گیا۔ اب عجیب اتفاق ہے، جب ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو جس کا قرضہ ہے اس کا چکانے کی فکر نہیں کرتے، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں، جس کا قرضہ ہے اس کا قرضہ ادا نہیں کرتے۔ حضرات صحابہ ایسا نہیں کرتے۔ جس سے اونٹ ادھار خریدا تھا اس کے کتنے تھے؟ 340 درہم، تو سب سے پہلے 240 درہم، تو سب سے پہلے ان 300 میں سے 240 درہم نکالے، خادم کو دیے اور کہا کہ جس سے اونٹ خریدا تھا اس کے گھر اس کا پیسہ پہنچا کر آؤ۔ یہ طریقہ اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ آج دنیا میں لوگوں کو قرض نہیں ملتا، حالانکہ قرض دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن قرض جس کو دے دیا وہ اپنا سرمایہ اس کو سمجھ کر کھا جاتا ہے، قرض ادا کرنے کی کبھی اس کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ قرض دے کر دشمنی مول لینا ہے، اب اس کے گھر پہ جاتے رہیے جاتے رہیے جاتے رہیے، کبھی جھوٹ بولے گا، کبھی بہانے کرے گا، قرض نہیں دے گا، یا تو دے گا نہیں یا ٹائم پر نہیں دے گا، ٹال مٹول کر کے دے گا۔ یہ انتہائی مہلک بیماری ہے کہ قرض کو وقت پر ادا نہ کرنا۔ آپ کیا کریں، کچھ بھی کریں، قرض کو وقت سے پہلے ادا کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج و زکات آپ کے اوپر لازم ہے، ایسے معاملات میں قرض کو وقت پر ادا کرنا یہ بھی آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو نماز چھوڑتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، یہ بھی قرض میں ٹال مٹول کرتے ہیں تو گنہگار ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 240 اس کے گھر پہنچا دیے، حالانکہ ابھی وقت پورا نہیں ہوا، لیکن اونٹ بھی گیا، پیسے آ گئے، تو پہلے جس کا قرض ہے اس کا قرض ادا کیا۔ باقی کتنے بچے؟ 60 بچے۔ وہ 60 لے کر تھوڑی دیر میں گھر پہنچ گئے اور جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیسے کی امانت کے لیے سب سے بہتر گھر میں بیوی ہے۔ وہ کہاں لے جائے گی؟ آپ کے بھی بچے وہی اور اس عورت کے بھی بچے وہی، تو سب سے زیادہ امین کون ہے؟ گھر میں بیوی ہے۔ بیوی کے اوپر اعتماد کیا جانا چاہیے، اور بیویوں کو شوہروں کے اعتماد کو توڑنا نہیں چاہیے، تو گھر میں ایک عمدہ زندگی پیدا ہوگی، میسر آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے بھی 6 درہم کس کے پاس رکھ رکھے تھے؟ حضرت فاطمہ کے پاس، اور اب بھی لے جا کر کس کو دیے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پیمنٹ گھر میں حفاظت سے رکھنے کے لیے سب سے زیادہ امانت دار کون ہے؟ گھر میں بیوی ہے، اس کے اوپر اعتماد کیا جانا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے 6 میں نے بھیجے تھے، اور اتنی دیر میں واپس کتنے آئے؟
60 واپس آ گئے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ حضرت آپ نے تو 6 ابھی مجھ سے منگائے تھے، تو یہ 60 کہاں سے اتنی دیر میں ہو گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کتنے ملتے ہیں؟ 10 ملتے ہیں. آپ نے 6 دیے تھے، میں نے کسی فقیر ضرورت مند اللہ کے بندے کو دے دیے، تو اللہ نے 60 عطا فرمائے. اس کو کس کی طرف منسوب کیا؟ اللہ کی راہ میں دیے، اللہ نے مجھے دیے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کاروبار سے کمائے. حضرت علی کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے اونٹ بیچنے والا بھیجا، اللہ نے اونٹ خریدنے والا بھیجا، اللہ نے اونٹ سستا خریدوایا، اللہ نے اونٹ مہنگا بکوایا. تو اللہ یہ جو ہمیں روزی ملتی ہے، یہ جو ہماری دکانیں چلتی ہیں، یہ جو ہمیں ٹھیکے کانٹریکٹ ملتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. ورنہ بعض دکاندار ایسا ہے کہ صبح دکان کھول کے بیٹھتا ہے، شام تک بیٹھا رہتا ہے، اتنا بھی گاہک نہیں آتا کہ اس کی مزدوری نکل جائے. اور ایک آدمی وہ ہے جو دکان کھول کر نہیں بیٹھتا بلکہ گھومتا رہتا، اس کو لوگ فون کر کر کے ڈھونڈ کے جو ہے کانٹریکٹ دیتے ہیں، ٹھیکے دیتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ وہ کما لیتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت ذہنوں میں ڈالتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کی طرف نسبت کرتے کہتے ہیں کہ اللہ نے 1 کے 10 کا وعدہ کیا، 1 کے 10 عطا فرمائے. معلوم ہوا مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا کہ 1 کے 10 اللہ عطا فرماتے ہیں، تو وہ دنیا میں اللہ رب العزت 1 کے 10 عطا فرماتے ہیں. اور جو 700 کا ضابطہ بیان فرمایا کہ 700 ہے، تو 690 جو باقی بچ گئے وہ آخرت میں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. دنیا میں ہماری ضرورت تھوڑی سی ہے، اس لیے ایک اللہ کی رضا کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت 1 کے بدلے ہماری دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 10 ہمیں عطا فرما دیتے ہیں. اور آخرت کی ضرورت ہماری بہت زیادہ ہے، 690 وہاں کے لیے اللہ رب العزت محفوظ فرماتے ہیں. یہ تو ہے عام ضابطہ. اور اس سے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ تو ضابطہ ہے. دنیا میں 2 صورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ایک ضابطہ ہے، ایک رابطہ ہے. جہاں قانون سے کام ہوتا ہے، قانون سے لائن میں لگنا پڑتا ہے، اور اگر تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو لائن سے الگ ادھر بلا لیا جاتا ہے. ابھی ہم ڈاکٹر صاحب کے یہاں گئے تو لائن لگی ہوئی تھی، اور مفتی صاحب نے بات کی تو ساری لائن سے الگ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سب سے پہلے بلا کر اور سب سے پہلے ہمیں دوا دے دی، ہمارا علاج پہلے کر دیا. تو اگر ضابطے میں بات ہوتی تو 1 گھنٹے بعد نمبر آتا، اور رابطے میں اور تعلق میں بات ہوئی تو 1 گھنٹے پہلے نمبر آ گیا. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 1 کے 10 دنیا میں اور 690 آخرت میں، یہ تو ضابطہ ہے اور قانون ہے. اگر آپ کے دل کا رابطہ اللہ سے اور مضبوط ہو جائے، آپ کے دینے میں اور اخلاص اور للہیت پیدا ہو جائے، واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اور اضافہ فرما دیتے ہیں. 700 کی قید نہیں، کہاں سے اضافہ فرما دیتے ہیں؟ کتنا خزانہ اللہ کے پاس ہے. آگے ارشاد فرمایا واللہ واسع علیم. اللہ واسع ہے، ان کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، وہ کتنا بھی دے سکتے ہیں. علیم، آپ کے دلوں کے تعلق اور احوال پر پورے طور پر مطلع ہے، باخبر ہے. آپ کا کتنا رابطہ ہے اس کو اللہ جانتے ہیں.
اور اسی کے مطابق اضافہ فرماتے ہیں، اور اس اضافے میں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ دنیا میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور پھر میں آگے بڑھ کر ایک بغیر نام لیے چھوٹا سا تجربہ بتا دوں۔ مجھے بھی مدرسوں کی دنیا میں پیدا ہوا، پلا پڑھا، اور اب تقریباً 50 کی عمر آ رہی ہے۔ میں وللہ الحمد مدرسے کی درسگاہ میں پیدا ہوا اور مدرسوں ہی میں زندگی گزاری۔ تجربہ بتاتا ہے جن لوگوں کے مدرسے چلتے کہاں سے ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں، مولوی لوگ اس کو امت کے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کون کون پیسے دیتے ہیں اور ان کی کیا کیا کیفیت ہے، کیا کنڈیشن ہے۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایک صاحب مدارس کو، مساجد کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو بہت پیسے دیتے تھے، بہت پیسے دیتے تھے۔ اللہ جانے سبب تو کیا بنتا ہے اور کب اور کس طرح بنتا ہے، وہ پیسے بہت خرچ کرتے تھے۔ بہت زیادہ مقدار میں تو بہت زیادہ نہیں دیتے تھے، لیکن زیادہ لوگوں کو دیتے تھے۔ مسجد کا سلیب ہونا ہے، فوراً انہوں نے کہا میری طرف سے ہے، کچھ کام ہونا ہے میری طرف سے ہے، مدرسے کا میری طرف سے ہے، جلسے کا ہے میری طرف سے ہے، کسی کا علاج معالجہ ہے، میں جو پہنچ گیا اس کو کچھ نہ کچھ 1000 1500 500 کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ عجیب اتفاق، انکم ٹیکس کی کوئی صورت، کوئی بات پیدا ہوئی اور انہوں نے جو ان کے باڈی گارڈ تھے یا گیٹ کیپر تھے ان کو ذرا سمجھا دیا کہ ذرا مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی آئے، کوئی ملاقات کے لیے آئے تو اندازہ کر لینا کہ پیسے مانگنے تو نہیں آ رہا، مسجد سے تو نہیں آ رہا، مدرسے تو نہیں آ رہا، فری کا علاج کرانے تو نہیں آ رہا، دوا کے پیسے تو نہیں مانگنے آ رہا۔ اگر پیسہ مانگنے والا ہو تو اسے سائڈ کر دینا، کچھ بہانہ کر دینا۔ جو کاروباری لوگ آ رہے ہیں، سیاسی سماجی آ رہے ہیں، ان کو آنے دو، لیکن اگر کوئی ضرورت مند ضرورت کے لیے آ رہا ہے تو اسے روک دو، کچھ بہانہ کر دو۔ یہ انہوں نے کیا۔ میں نے دیکھا تقریباً انہوں نے یہ صورت اختیار کرنی شروع کی، اور وہ میرے قریب کے آدمی ہیں، بڑے بہت، آپ لوگ بھی ان کو جان لیں گے، نام لوں تو مگر مناسب نہیں ہے، بڑے پیسے والے آدمی ہیں اور بڑے اچھے نیک آدمی بھی ہیں، نیک آدمی بھی ہیں۔ انہوں نے مدت العمر جو ہے لوگوں پر لٹایا ہے اور اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن تقریباً 1 سے 1.5 سال انہوں نے یہ صورت اختیار کی ہے۔ اسباب کیا بنے ہیں مجھے معلوم نہیں، ان کا نقصان کاروبار کا جتنا ہوا اس کا تو آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ حکومت نے ابھی ان کی 1000 کروڑ ضبط کیے، حکومت نے ابھی ان کے 1000 کروڑ ضبط کیے ہیں۔ یہ کہاں سے ہوا یہ معلوم نہیں، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا کہ 1.5 سال پہلے ان کی کیفیت یہ تھی اور 1.5 سال انہوں نے یہ کیفیت اختیار کی تو بلائیں، مصیبتیں، قوانین ان کے بندھنوں میں بندھتے چلے گئے، اور باوجود ساری کوششوں کے، سارے وکیلوں کے اور ساری محنتوں کے اس سے نکل نہیں پائے۔ بالآخر اس میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ اس وقت زندگی بہت دشوار ہے۔ اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ ان کو پہلے جیسے پھر حوصلے عطا فرمائے۔ تو یہ راہ خداوندی میں وہ غریب آدمی تھے، غریب آدمی تھے، انتہائی غریب آدمی، اور خود وہ خود چلے اور محنتیں کی اور راہ خدا میں خرچ کیا تو اتنے بڑے ہوئے کہ ہزاروں کی سمپتی ضبط ہو رہی ہے تو بھی ان میں ہمت ہے۔ اتنا انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، جتنا خرچ کیا اتنا ہی بڑھاتے رہے، اتنا ہی بڑھاتے رہے۔ واقعات بہت سے ہیں،
بات طویل ہو جاتی ہے، لیکن صورتحال یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور میں نے پہلے ایک حدیث پڑھی تھی کہ صبح صبح ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہم آت ممسکا تلفا، کہ اللہ جو خرچ کرنے والے تیری راہ میں ان میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی، تجربہ یہ ایک زیادہ ہوتا ہے۔ پریکٹیکل لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ 1,00,000 روپے ہر سال 2,500 نکالتا جاؤں گا تو ایک دن یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن سبب ایسا بنتا ہے کہ 1,00,000 سے 2,500 نکالتا ہے، اگلے سال 2,00,000 کی زکات نکالتا ہے، اگلے سال 5,00,000 کی نکالتا ہے، اگلے سال 25,00,000 کی زکات نکالتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، کبھی نہیں گھٹتا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یربی الصدقات، اللہ رب العزت صدقے سے مال کو بڑھا دیتے ہیں، یہ اللہ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم اس سے آگے بدنی عبادات کی طرف جائیں گے یا تقوی کی دوسری شکلوں کی طرف جائیں گے۔ مختصراً مالی تقوی کس کو کہتے ہیں اور کس کس درجے کا ہوتا ہے وہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔